السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے شہر میں آرام و عیش کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کے ذریعے نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مدت تک یہ لوگ اس حال پر قائم اور ہر طرح کی راحت و عیش میں مالا مال رہے۔ پھر یہ لوگ عیش و آرام میں مست ہونے اور ڈوب جانے سے خدا تعالیٰ سے غفلت بلکہ انکار تک کی نوبت پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے اپنے طاہرہ نبی بھیجے، جنہوں نے ان کو سمجھانے بجھانے اور صحیح راستے پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت و بے ہوشی سے باز نہ آئے، تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویران اور برباد کر دیا۔ قوم سبا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ تبابیہ جو اس ملک کے رہنما و پیشوا تھے، وہ بھی اسی سبا قوم سے آتے تھے، اور رانی بلقیس جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں گزر چکا ہے، وہ بھی اسی قوم میں سے تھی۔ علامہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق یمن دیس میں اس کی راجدھانی صنعا سے 3 منزل فاصلے پر ایک شہر معریب تھا، جس میں سبا قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے بیچ وادی میں شہر آباد تھا، دونوں پہاڑوں کے بیچ سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ان سیلابوں کی چپیٹ میں رہتا تھا۔ ایک شہر کے بادشاہ نے، جن میں رانی بلقیس کا نام بھی خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک باندھ یعنی ڈیم نہایت مضبوط و پختہ تعمیر کیا، جس میں پانی اثر نہ کر سکے۔ اس باندھ نے پہاڑوں کے بیچ سے آنے والے سیلابوں کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان بھنڈار بنا دیا۔ پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا۔ اس باندھ کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے، تاکہ پانی کا وہ ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہر کے لوگوں کے اور ان کی زمین و باغ کی سینچائی کے کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس سے پانی لیا جاتا تھا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جائے تو اس سے نیچے کا، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا تیسرا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارش کا زمانہ آ کر پھر پانی اوپر تک بھر جاتا۔ باندھ کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا، جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچائی گئی تھی، اور سب نہروں میں پانی برابر انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا۔ شہر کے داہنے اور بائیں جو 2 پہاڑ تھے، ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے، جن میں پانی کی نہریں جاری تھی۔ یہ باغات ایک دوسرے کے بالکل ملے ہوئے 2 طرفہ پہاڑوں کے کنارے پر تھے۔ یہ باغات اگرچہ سنکھیا میں بہت تھے، مگر قرآن کریم نے ان کو جنتان یعنی 2 باغ کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ایک باغ اور دوسرے رخ کے تمام باغوں کو دوسرا باغ قرار دیا گیا تھا۔ ان باغوں میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ پہلے کے بزرگ حضرت قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان لوگوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی، ان کو ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ حق تعالیٰ ثانوی نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اس بے حساب رزق کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری، نیک اعمال اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کرتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شہر کو پاکیزہ شہر بنایا ہے، جس میں سردی گرمی کا بھی سنتلن تھا۔ آب اور ہوا ایسی صاف ستھری، صحت کے لیے اچھی تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی
पिस्सू और सांप बिच्छू जैसे तकलीफ देने वाले जानवरों का नामो निशान न था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिर जब उस शहर में पहुंचते तो अगर उनके कपड़ों में जुएं या दूसरे तकलीफ देने वाले कीड़े मकोड़े, मच्छर, पिस्सू, खटमल वगैरह होते थे तो वो यहाँ पहुंचकर खुद ब खुद मर जाते थे। अल्लाह ने अपनी नेमतों को इस तरह मुकम्मल कर दिया कि यह ऐश व राहत सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक नहीं, बल्कि अगर तुम शुक्रगुजारी पर कायम रहो तो आखिरत में इससे बड़ी और हमेशा की नेमतों का वादा है, क्योंकि इन तमाम नेमतों का खालिक और मालिक और तुम्हें पालने वाला गफूर है कि अगर कभी इत्तेफाकी तौर पर शुक्रगुजारी में कमी या गफलत व कोताही भी हो गई तो उसको अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। यानी अल्लाह ताला की ऐसी बड़ी नेमतों और अंबिया अलैहिस्सलाम की तंबियों के बावजूद जब सबा कौम के लोगों ने अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ा और सरकशी की तो हमने उन पर सैल अरीम छोड़ दिया। अरीम के मायने बांध के हैं। उस सैलाब को अरीम की तरफ इसलिए मंसूब किया गया जो अरीम यानी बांध उनकी हिफाजत और खुशहाली का जरिया था, उसी को अल्लाह ताला ने उनके लिए आफत व मुसीबत बना दिया। इसका वाक़या हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, वहाब बिन मुनबह, कतादा, जलहाक वगैरह तफसीर के इमामों ने बयान किया है कि जब अल्लाह ताला ने इस कौम को सजा देने के लिए मारिब का बांध तोड़कर सैलाब से तबाह करने का इरादा किया तो उसी पानी के अजीमुस्सान बांध पर अंधे चूहे मुसल्लत कर दिए थे, जिन्होंने उसकी बुनियाद को खोखला करके और कमजोर कर दिया। जब बारिश और सैलाब का वक्त आया तो पानी के दबाव ने उस कमजोर बुनियाद को तोड़कर छेद पैदा कर दिए और आखिरकार उस बांध के पीछे जमा शुदा पानी उस पूरी वादी में फैल गया जिसमें ये शहर मारिब स्थित था। तमाम मकानात गिर गए, दरख्त तबाह हो गए और दो तरफा पहाड़ों पर जो बागात थे उनका पानी सूख गया। वहाब बिन मुनबह रहमतुल्लाही की रिवायत में है कि उन लोगों की किताब में यह बात लिखी चली आती थी कि इस बांध की खराबी व तबाही चूहों के जरिए होगी। जब लोगों ने उस बांध के करीब चूहों को देखा तो खतरा पैदा हो गया। उसकी तदबीर यह की गई कि बांध के नीचे बहुत सी बिल्लियां पाली गई जो चूहों को बांध के करीब न आने दे, मगर जब अल्लाह की तकदीर नाफिज हो तो ये चूहे बिल्लियों पर गालिब आ गए और बांध की बुनियाद में दाखिल हो गए। तारीखी रिवायतों में ये भी है कि कुछ होशियार दूर अंदेश लोगों ने चूहों को देखते ही यह जगह छोड़कर किसी दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाने का इरादा कर लिया और धीरे धीरे इंतजाम करके निकल गए। बाकी लोग वहाँ रहे, मगर जब सैलाब शुरू हुआ उस वक्त मुंतकिल हो गए और बहुत से सैलाब की भेंट चढ़ गए। गर्ज की यह पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो गया। शहर के कुछ बासिंदे जो दूसरे मुल्कों में शहरों की तरफ चले गए उनकी कुछ तफसील मुस्नद अहमद की हदीस में है। 6 कबीले उनके यमन में फैले और 4 शाम में। मदीना तैयबा की आबादी भी उन्हीं कबीलों से कुछ से शुरू हुई, जिसकी तफसील तारीख की किताबों में बयान हुई है। सैलाब आने और शहर तबाह होने के बाद 2 तरफा बागात का जो हाल हुआ वह आगे इस तरह जिक्र फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने उनके कीमती फलों और मेवों के दरख्तों के बदले उसमें ऐसे दरख्त उगा दिए जिनके फल बदमज़ा खराब थे। अराक के पेड़ कुछ फल होता है मगर खा नहीं सकते। खम्त हर ऐसे दरख्त जो कांटेदार भी हों, कड़वे भी हों। सिद्र के पेड़ यानी बेरी के कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उनमें कांटे ज्यादा और फल कम होते हैं। यानी यह सजा हमने उनको इसलिए दी कि उन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र के मायने नाशुक्री के भी आते हैं और हक दीन से इनकार के भी आते हैं। यहाँ दोनों मायने हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने नाशुक्री भी की और 13 अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी तरफ भेजे गए थे उनको झुटलाया। इमाम अहमद रहमतुल्लाही हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नकल करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबा जिसका कुरान में जिक्र है ये किसी मर्द या औरत का नाम है या जमीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह मर्द का नाम है जिसकी औलाद में 10 लड़के हुए जिनमें से 6 यमन में आबाद रहे और 4 मुल्क शाम में चले गए। यमन में रहने वालों के नाम
یہ ہیں مدجج، کندہ، اجد، اشجری، انمار، حمیر۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے اور وہ انہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جو ملک شام میں بسنے والوں کے نام ہیں وہ یہ ہیں: لخم، ججام، امیلہ، غسان۔ ان کی نسل بھی انہی کے قبیلوں سے مشہور ہوئی۔ فائدہ: اس واقعے میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ سبا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے 13 پیغمبر بھیجے تھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اوپر گزر گیا کہ اس قوم اور ارم کے سیلاب کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بیچ کے زمانے میں تھا، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور علماء کی اکثریت کے نزدیک اس زمانے میں کوئی نبی و پیغمبر بھیجا ہی نہیں گیا، تو اسی لیے اس کو فترت کے زمانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ 13 انبیاء کا بھیجنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تفسیر روح المعانی میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ارم کے سیلاب کا واقعہ فترت کے زمانے میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی زمانے میں آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا آنا اس قوم کی طرف فترت کے زمانے سے پہلے ہو، اور اس کی سرکشی اور کفر فترت کے زمانے میں بڑھ گئی ہو، جس پر ارم کے سیلاب کا عذاب فترت کے زمانے میں ان پر بھیجا گیا ہو۔ واللہ عالم۔